سپریم کورٹ نے صرف عمران خان کو امین اور صادق اور امین نہیں کہا، شیخ رشید کو بھی ڈکلیئر کیا۔ جو شخص 16-17 دفعہ وزیر رہا اس پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگایا، اس پر انہوں نے 6,000 روپیہ الزام لگایا، وہ بھی اللہ کے صدقے صبح میں کہتا ہوں میں جمع کرائی دوں۔ میں اصلی ہوں، نسلی ہوں اور کھڑا رہوں گا اسلام، پاکستان اور اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند کرتا ہوں۔ جس چور کا بایو میٹرک جو ہے ایئرپورٹ پر کیا گیا وہ شیخ رشید کا راستہ روکنا چاہتا ہے۔ منی لانڈرر، چور، کرپٹ، ڈسانسٹ اور سلگش شخص کی تاج پوشی کے لیے، اس کو پاکستان میں لانے کے لیے تمام قانون اور ضابطوں کا جنازہ نکالا گیا، اور ایک ایسا شخص جو 16-17 دفعہ وزیر رہا ہے اس پر الزام لگایا گیا کہ میں مری کے فارس ریسٹ ہاؤسوں میں نے قیام کیا۔ میں خانہ کعبہ کی چھت پہ گیا ہوں، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے مری کا ریسٹ ہاؤس نہیں دیکھا، لیکن آپ کے عقل چاہیے چوری کرنے کے لیے۔ 27 اگست کا آپ نے مجھ پہ الزام لگایا، ابھی انہوں نے تحریری طور پر مجھے جواب نہیں دیا۔ یہ ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عقل چاہیے چوری کے لیے۔ 27 اگست کو میں پرویز الہی کے ساتھ اور مونس کے ساتھ یہ ڈھوک دلال کے لیے پیسوں کا چیک لے رہا تھا، اور سارا میڈیا اور سارا پریس میں یہ ریکارڈ موجود ہے، اخباروں میں بھی۔ 18 ستمبر کو میں نے ڈان میں اور GNN میں انٹرویو دیا، لال حویلی اور F74 میں 3 چینلز کو انٹرویو دیا، شرم کے ڈوب مرو۔ 11 کو بھی انٹرویو دیا۔ یہ 3 الزام آپ نے لگائے ہیں کہ میں مری کے ریسٹ ہاؤسز میں گیا۔ اگر آپ مجھے کہتے کہ آپ اتنے بھوکے ہو گئے ہیں کہ آپ کو 9400 روپیہ چاہیے، میں 9400 روپیہ آپ کو ویسے ہی دے دیتا۔ میں آج تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے لوگوں کو الیکشن لڑنے کی کھلی اجازت دی جائے۔ لوگ ڈیمورلائز ہیں، لوگوں کے حوصلے پست ہیں، معاشی، سیاسی، اقتصادی لحاظ سے ملک بیٹھ رہا ہے، اور نہ صرف ملک بیٹھ رہا ہے بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سپریم کورٹ نے صرف عمران خان کو امین اور صادق اور امین نہیں کہا، شیخ رشید کو بھی ڈکلیئر کیا۔ جو شخص 16-17 دفعہ وزیر رہا اس پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگایا، اس پر انہوں نے 6,000 روپیہ الزام لگایا، وہ بھی اللہ کے صدقے صبح میں کہتا ہوں میں جمع کرائی دوں۔ 4:20 پہ بلایا، ابھی تک انہوں نے مجھ پہ کوئی الزام نہیں لگایا کہ میں نااہل ہوں۔ میں ایک ہی نااہل ہوں کہ میں سچا ہوں، اور میں سچائی کی خاطر زندہ رہوں گا۔ اور ایک میرا بڑا مشہور جملہ آپ بولیں گے تو یار، میں اصلی ہوں، نسلی ہوں اور کھڑا رہوں گا اسلام، پاکستان اور اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند کرتا ہوں۔ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں نے اتنی بڑی قسم کھائی ہے کہ میں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی ہے۔ 6 مسلمانوں میں سے ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت میں نماز پڑھی ہے۔ میں مری کے کسی بھی فارسٹ ریسٹ ہاؤس میں کبھی نہیں ٹھہرا۔ اس کے باوجود جو 3 تاریخیں آپ نے دی ہیں، میں ٹی وی پہ جو اصل لوگ ہیں ان کو بتا رہا ہوں کہ 27 تاریخ کو میں پرویز الہی کے ساتھ تھا لاہور، 18 کو میں GNN ڈان اور ان کے ساتھ تھا، 3 انٹرویو لیے، اور 11 کو بھی یہی تھا، 10 کو بھی یہی تھا۔ یہ 3 الزام آپ نے جھوٹے لگائے ہیں۔ میں نے ٹی وی پہ سنا ہے کہ میں نااہل ہو گیا ہوں۔ میں حکام بالا سے اور پاکستان کی عظیم لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے لوگوں کو الیکشن لڑنے دو۔ میں جب رہا ہوا تھا 40 دن کا چلہ کاٹ کے، میں نے اپیل کی تھی کہ لوگوں کی عام معافی کر دو۔ لوگ بہت غریب ہیں، لوگوں کے حالات بڑے خراب ہیں، میرا بڑا مذاق اڑایا۔ پہلے بھی میں نے 13 دن جیل کاٹ کے، اس وقت میرے کاغذات ٹھیک تھے۔ جو آدمی 17 دفعہ وزیر رہا ہو اس کے کاغذات ٹھیک ہیں، اور جب ایک تاج پوشی کرنے کے لیے چور، ڈاکو اور لٹیرا سارے قانونوں کو توڑنے کے لیے، اور جس کا انگوٹھا بھی ایئرپورٹ پہ لگایا جاتا ہے کیونکہ چوروں کا انگوٹھا ہے نا،
اس کو کیا کہتے ہیں جو لگاتے ہیں وہ، جس چور کا بایو میٹرک جو ہے ایئرپورٹ پر کیا گیا، وہ شیخ رشید کا راستہ روکنا چاہتا ہے، اور لندن سے آنے سے پہلے اس نے مطالبہ کیا کہ شیخ رشید کو نااہل قرار دیا جائے۔ شیخ رشید اور راشد شفیق انشاءاللہ 56 اور 57 میں ایسی تاریخی کامیابی سے جیتے گا کہ آپ انگشتے بدندہ رہ جائیں گے۔ ہم ہائی کورٹ صبح جا رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ جائیں گے، ہم اپنی عوام کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔